لیکن وہ خاصے یعنی مطلب یہ کہ اس میں ایکٹیو رہے آخر وقت تک اس کے اندر. جی چلیں سٹارٹ کریں ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ بعد میں کویشچنز کرتے ہیں. کوئی بھی کویشچن سارے بھائی میوٹ کر لیں تو بہتر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ حدید ہے. حدید جو ہے بنیادی طور پر اس میں قرآن مجید میں لوہے کا تذکرہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے گویا یہ بتایا ہے کہ ہم نے انسان کو 2 نعمتیں دی ہیں. ایک نعمت تو دی ہدایت کی, اور ایک ہے ذریعہ ہے جو ہدایت کو بزور نافذ کرنے کے لیے, یعنی وہ طاقت دی ہم نے جس کے ذریعے سے ہدایت کو صرف زبانی جمع خرچ کے لیے نہیں ہے, بلکہ اس کو دنیا کی زندگی میں اور اگر کہیں پر مقابلہ ہو تو مقابلے کے ساتھ اس کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس لحاظ سے حدید کا جو لفظ قرآن مجید نے استعمال کیا تو اس کا ٹائٹل بھی ہے اس حدیث اس قرآن کی صورت کا. حدید جو ہے عربی زبان میں بنیادی طور پر اصل میں ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ یعنی دھار ہو. اگر آپ نے اردو میں لفظ یاد ہو, آپ کے ذہن میں ہوگا, تو حد نگاہ کہتے ہیں ہم اسے, تو وہ اسی سے نکلا ہے. یعنی حد نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ اتنی باریک نظر ہو کہ دور تک, کافی دور تک وہ جو ہے پھیلتی چلی جائے, اور مطلب یہ کہ وہ باہر کی کافی دور تک کی اپنے اندر سمیٹ لے. تو حدید کا جو لفظ ہے اس میں دھار کے معنی میں بھی ہیں, اس میں یعنی کہہ لیجئے کہ مضبوطی کے معنی میں بھی ہیں. تو ظاہر ہے کہ اس کا لفظ تو صرف لوہے کے لیے استعمال ہوگا, لیکن اگر آپ اس کو جب اس کی پیغام کو اس کو سمجھیں گے تو لوہا تو ایک چھوٹا سا ایک ٹول ہے, لیکن اس کے ذریعے سے اگر آپ دیکھیں تو انسانی مادی زندگی جتنی زندگی گزری ہے شروع سے لے کے آج تک, اس میں لوہے کا بہت بڑا کردار ہے, اور آج بھی ہے. اسٹیل پاور کہہ لیجیے آپ اس میں آپ جو بھی پاور کہہ لیں, جتنی بھی آپ کے پاس دھاتیں ہیں ان کا سب سے بڑا مرکزی حصہ جو ہے یہی ہوتا ہے. تو خیر یہ تو ایک چیز ہے, لیکن اس کو میں آگے اس کا موقع آئے گا تو بتاؤں گا کہ اس کو قرآن مجید نے نبوت سے کیسے جوڑ کے بتایا ہے. اس کو یہ زیادہ اہم بات ہے, کیونکہ ظاہر ہے مادی طاقت اپنی جگہ پر ہو اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے کٹی ہوئی ہو, تو وہ جو بقول اقبال کے کہ مطلب یہ چنگیزی ہو جاتی ہے, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اور اگر مطلب یہ نبوت ہو تو بقول اقبال کے عصا نہ ہو تو کار کلیمی ہے بے بنیاد. مطلب ایک آدمی جو ہے واعظ و نصیحت کرتا رہے اور اس کے ہاتھ میں وہ پاور نہ ہو جس کے ذریعے سے وہ نافذ کر سکے تو وہ ادھورا ہے. تو دونوں کا اجتماع جو ہے قرآن مجید کی صورت میں خاص طور سے بتایا گیا ہے, اور مدنی صورت ہے یہ. تو اس کے میں یعنی 3-4 ٹکڑے ہیں, تو میں کوشش کروں گا کہ اس کے 3 یا 4 ٹکڑوں میں اس کو تھوڑا سا مختصر طور پر بیان کروں. شروع کا حصہ جو ہے وہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے, یعنی اللہ تعالیٰ خود جو ہے وہ سبوح ہے, اس کا نام سبوح ہے, اور اس کو ہر چیز اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. اب کائنات میں جو چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار نہیں دیا ہے یا جنہوں نے اختیار لینا پسند نہیں کیا, وہ تو اس پر راضی ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے اور اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کریں گے. جیسا قرآن مجید نے کہا ہے کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ لَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ, کہ ہماری جتنی بھی مخلوقات ہیں, جو بھی ہیں, بولنے والے, نہیں بولنے والے, اڑنے والے, چلنے والے, رینگنے والے, ساری چیزیں کائنات کی ہماری تسبیح بیان کرتی ہیں, لیکن تم سمجھ نہیں سکتے انہیں. ان کی تسبیح کیسے ہوتی ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا, لیکن وہ کرتی ہیں. اور حضرت سلیمان کے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اس کا تھوڑا سا منظر دکھا دیا کہ وہ پرندوں کی گفتگو جانتے تھے, سمجھتے تھے, بولتے تھے, اور ان سے بات ہوتی تھی, تو ان کی تسبیح ان کو سامنے نظر آتی تھی. حضرت داؤد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ داؤد کے ساتھ جو تھے, مطلب یہ کہ آسمان, پہاڑ جو ہے ان کے لیے, اور پرندے اور چیزیں, ساری چیزیں اس کے ساتھ مل کے بیان کرتی تھیں. تو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے ایک منظر کے طور پر ان کے زمانے میں یہ بات دکھا دی کہ مسخر جو ہے کہ ہم نے داؤد کے لیے مسخر کر دیا تھا ان چیزوں کو, تو ایک علامت کے طور پر بیان کیا ہے. زمین آسمان میں ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے, اور وہ بہت ہی عزیز ہے اور حکیم ہے.
عزیز جو ہے عربی زبان میں، اردو میں تو ہم عزیز استعمال کرتے ہیں کسی کا معزز کے طور پر، یعنی ڈگنیٹی کے لیے، یا کہہ لیجئے کہ کسی کی اعلیٰ درجے کا مقام کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل میں عزیز عربی زبان میں جو عزت کا لفظ ہے وہ اصل میں ہے استعمال ہے قوت کے لیے. یعنی ایک اگر فرض کیجئے کہ آپ بند باندھیں اور وہ مطلب یہ ہے کہ چھوٹا سا کوئی پانی کا جھیلا آئے، جھلا سا آئے بارش ہو اور اس کو برداشت کر لے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بہت بڑا مطلب سیلاب آئے پانی کا اور وہ بہہ جائے تو پھر آپ اس کو کہیں گے کہ یہ عزیز نہیں ہے. عزیز کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اتنی اس میں طاقت نہیں ہے کہ اس سے ایک اچھی طاقت کا یہ کو روک سکے. تو عزیز کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں یعنی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں باتیں اس میں ہے. ایک تو یہ کہ وہ بہت ہی طاقتور ہے، اور دوسری جتنی بھی طاقتیں ہیں ان کو وہ روک سکتا ہے. اور تو ظاہر ہے کہ عزت کا لفظ جو ہے بنتا ہی اسی لیے ہے کہ آدمی کی عزت اسی وقت ہوتی ہے جب اس میں کچھ جان ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی اس کا مقام ہو، کوئی اس کے پاس دنیاوی لحاظ سے منصب ہو اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی تو اس کے لحاظ سے اس کو عزیز مان لیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی حیثیت میں عزیز ہے، لیکن جو دوسری بات اللہ تعالیٰ نے اس میں کہی ہے وہ یہ ہے کہ عزت کا سرچشمہ ہی اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اگر کسی کو حاصل ہے تو صرف اللہ کو، رسول کو اور مومنین کو. یعنی دوسرے الفاظ میں دنیا کے لحاظ سے جتنے بھی آپ کو نوبل پرائز مل جائیں، جتنے بھی آپ کو بڑے بڑے ایوارڈ مل جائیں اور آپ کو بہت معزز مان لیا جائے، اگر اللہ تعالیٰ کے یہاں عزیز نہیں ہے تو دنیا کی عزت سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور قرآن مجید میں ہے کہ منافقین کے بارے میں اللہ نے ایک جگہ استعمال کیا ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا. کیا یہ منافقین دوست کو کافروں سے دوستی اس لیے بناتے ہیں کہ ان سے وہاں پہ ان کو کچھ مقام مل جائے گا، ان سے کچھ ان کو تھوڑے سے سہولتیں مل جائیں گی، عزت مل جائے گی؟ تو اللہ نے کہا کہ یہ بتا دیں آپ انہیں کہ عزت تو صرف اللہ کے پاس ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ یعز من یشاء ویذل من یشاء. یہ اللہ تعالیٰ ہے جس کو چاہے تو عزت دے دیتا ہے اور نہ چاہے تو پھر وہ ذلیل ہو جاتا ہے. تو عزیز کا اللہ تعالیٰ نے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، لیکن اس صفت کی خصوصیت یہ ہے کہ جو اس سے جڑ جاتا ہے وہ بھی عزیز ہو جاتا ہے. اور وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، حکم دینے والا ہے. یہ پتہ نہیں اس سے پہلے کبھی اگر بات ہوئی ہوگی تو اگر مقرر سمجھ لیجئے کہ پھر سے میں اس کو کہوں کہ دیکھیے جو حکم ہے اور حکمت دو لفظ ہیں ہمارے یہاں، یقیناً آپ نے سنے ہوں گے. تو اس کو میں اگر دونوں کو ذرا سا یعنی الگ الگ بتاؤں پھر جوڑ کے بتاؤں تو اس سے بات واضح ہوگی کہ ایک چیز ہوتی ہے فلسفہ. فلسفہ ہونا چاہیے کوئی چیز. آپ اگر فرض کیجئے کہ آپ کوئی مثلا آپ نظام بناتے ہیں تو آپ نظام کی کوئی فلسفی ہوگی آپ کی، آپ کا میں فلاں کمپنی میں شروع کر رہا ہوں یا فلاں پروگرام شروع کر رہا ہوں یا میں نے فلاں کتاب لکھی ہے یا میں نے حکومت قائم کی ہے، تو اس کا آپ کے پاس فلسفہ کیا ہے، آپ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ تو ایک چیز ہوتی ہے اس کی فلسفے کی بنیاد یعنی اس کا نظریاتی مسئلہ، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس کا آپ جب آپ کے پاس فلسفہ ہو تو اس فلسفے کو آپ کے پاس نافذ کرنے کی صلاحیت کیا ہے. تو بنیادی طور پر عربی زبان میں حکمہ کا مطلب اصل میں ہوتا ہے کسی چیز سے روکنا. یعنی اگر آپ گاڑی کے حساب سے آپ سمجھیں کہ گاڑی کی سب سے قیمتی چیز جو ہے اگر آپ کہیں تو وہ ایکسیلیٹر ہے. مثلا فرض کیجئے کہ اگر ایکسیلیٹر نہیں ہو تو گاڑی چلے گی نہیں، لیکن حقیقت ہے کہ اس سے زیادہ قیمتی چیز ہے اس کا بریک. کہ اگر اچانک کبھی اس کو روکنا پڑ جائے اور اس میں بریک نہ ہو تو آپ سوچیے کیا صورتحال ہوگی. کہ وہ گاڑی جو ہوگی وہ بالکل ایک عجیب قسم کا مطلب یہ کہ اندھی بہری گاڑی بن کر کہیں بھی کسی چیز سے بھی ٹکرا جائے گی اور آپ کے قابو میں نہیں رہے گی. تو حکمہ کا بنیادی طور پر تو اصل مطلب ہے کسی چیز سے روکنا. تو یہ تو لفظ کا مطلب ہوا، لیکن اس میں جو بنیادی طور پر اس روکنے کے اندر جو اصل حکمت ہے وہ یہ کہ روکنا اپنے وقت پہ ہونا چاہیے. یعنی اگر آپ اسکیلیٹر کی جگہ پر بریک لگا دیں تو خطرناک ہو جائے گا، اور بریک کی جگہ ایکسیلیٹر دبا دیں تو وہ بھی خطرناک ہو جائے گا. تو اگر آپ جس وقت واقعتاً اسپیڈ روکنے کی ضرورت ہے اس وقت آپ لگائیں تو وہ حکمت کہلائے گی. اسی لیے اجازت دینا بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے، روکنا زیادہ بڑا مسئلہ ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کے جو حق ہیں دو وہ ہیں حلال اور حرام کے، کہ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کی اجازت دی ہے، کسی چیز کو روکا ہے. اور دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے، اگر آپ دیکھیں تو مطلب کہ قانون میں لکھا ہوگا بھائی ان چیزوں کی اجازت ہے، آپ کو ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے. تو اگر دیکھا جائے تو جو روکنا ہوتا ہے وہ اس میں زیادہ اتھارٹی کا اظہار ہوتا ہے، اتھارٹی کا اظہار اس میں زیادہ ہوتا ہے. لیکن جو اصل چیز ہے وہ یہ کہ اس روکنے کا آپ کے پاس مقصد کیا ہے، فلسفہ کیا ہے، کیوں آپ روک رہے ہیں. مطلب میں کوئی مثال دوں کہ فرض کیجئے کہ باپ ہے، کسی موقع پہ غصے میں بیٹھا ہوا تھا، بچہ آیا اور اس نے کہا کہ میں ذرا سا باہر جانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی نہیں، تم نہیں جا سکتے، بیٹھ جاؤ یہیں پہ، ہلنا نہیں میرے سامنے سے. اچھا تھوڑی دیر کے بعد وہ غصہ ختم ہو گیا. اب اس کے بعد اس نے کہا کہ مطلب یہ کہ میں ذرا سا کھیلنے جانا چاہ رہا ہوں. ہاں انہوں نے کہا نہیں تم کھیلنے نہیں جاؤ، بلکہ اپنے بھائی کو بھی لے جاؤ ذرا سا، دیکھو مطلب یہ کہ پناہ جگہ بھی چلے جانا، یہ کام کر لینا. تو اب مطلب یہ ہوا کہ ایک آدمی کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ بھائی جب انہوں نے روکا تھا تو کیوں روکا تھا، اور اب اجازت دی تو کیوں دی. تو روکنے کے اندر اگر مقصد نہ ہو وہ جب تک حکمت نہیں کہلائے گا. یعنی زبان، عربی زبان کے لحاظ سے تو وہ بات مانی جائے گی، لیکن اس میں حکمت اسی وقت پیدا ہوگی جب اس کے پیچھے باقاعدہ کوئی نظریہ ہو. تو اس میں جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوں تو حکمت سے بہت سے لوگوں کو نوازا ہے، لیکن جو نظریے کے ساتھ حکمت ہے وہ صرف انبیاء کو دی ہے اللہ تعالیٰ نے. یعنی دنیا میں جو حکمت دی گئی ہے، مطلب فرض کیجئے کہ حاکم ہے، اس کے بعد بھی کچھ نہ کچھ حکمت ہوگی. یونانی فلسفہ ہے، اس کے اندر بھی کچھ حکمت کی باتیں ہوں گی. ہمارے ہاں جو بڑے بڑے نظریاتی لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنے اپنے کوئی فلسفہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کبھی غور کریں گے اس بات پہ کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ یہاں کی آج کی بھی اس میں مطلب ایک آدمی آپ کو محسوس ہوگا کہ بڑی ہی حکیمانہ باتیں کرتا ہے 10 جگہ، لیکن 11ویں جگہ بات چلے گا ایسی بات کہہ دے گا کہ آپ حیرت میں رہ جائیں گے، یہ کیسے کہہ دیا اس نے. یعنی ابھی اچھا خاصا سمجھداری کی باتیں کر رہا تھا، اب اچانک یہ بیوقوفی باتیں کیسے کرنے لگا. اب مثلا آپ دنیا میں آپ دیکھیں جیسے بڑے بڑے فلسفی ہوں گے، جب آپ سے بات کریں گے تو آپ کو لگے کہ صاحب اس سے اچھے بات کرنے والے نہیں ہیں. لیکن یہی آدمی سے پوچھے کہ بھائی کوئی خدا ہے، آخرت ہوگی، کوئی مرے گا، تو وہ ایسی آئیں بائیں شائیں کرے گا کہ آپ کے اچھی خاصی باتیں کر رہا تھا، یہ کیا ہو گیا. یعنی ایک دم اس کے مطلب ہو جائے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ بنیادی طور پر وہ حکمت جو ایک مقصد سے جڑی ہوتی ہے وہ صرف انبیاء کو دی جاتی ہے. یعنی اصل تو حکیم اللہ تعالیٰ ہے، لیکن وہ دیتا ہے انبیاء کو. اسی لیے قرآن مجید نے نبی کریم کی صفت کیا بیان کی ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. وہ نبی کیا کام کرتے ہیں، وہ کتاب بھی سکھاتے ہیں، کتاب کا علم بھی بتاتے ہیں اور حکمت بھی سکھاتے ہیں. اور قرآن مجید میں کہا کہ وَآتَيْنَاهُ الْحِکْمَةَ، ہم نے حضرت یحییٰ کو شروع سے حکمت سے نواز دیا تھا. تو یہ جو حکمت ہے یعنی یہ بنیادی طور پر وہ صفت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو صرف انبیاء کے ذریعے سے انسان کو ملتی ہے. اچھا اب اس میں جب آپ کے پاس نظریہ مل جائے، مثلا فرض کیجئے کہ آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ بھائی آپ ایک بہت اچھا آپ کے پاس گھر بنانے کا پلان ہے، بڑے اچھے انجینئر ہیں، آرکیٹیکٹ ہیں، آپ بہترین نقشہ بنا دیتے ہیں آپ. لیکن جب آپ باہر نکلتے ہیں سڑک پہ تو آپ کو کوئی نہ تو قانون اجازت دیتا ہے، نہ لوگ آپ کی بات کو مانتے ہیں، نہ کوئی آپ کو مطلب فرض کیجئے کہ آپ کو پلان دیتا ہے، نہ آپ کو مطلب یہ کہ ٹھیکہ دیتا ہے، کچھ بھی نہیں کرتا. تو ظاہر ہے کہ آپ کی ساری جتنی بھی حکمت کی بات ہے وہ اپنے اندر ہی رہ جائے گی، بات ختم ہو جائے گی. لیکن اگر فرض کیجئے کہ آپ جاتے ہیں اس سٹی میں پلان دیتے ہیں اور سٹی والے اس کو مان لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ نہ صرف منظوری دے دیتے ہیں بلکہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی آئندہ پلان جو ہے اس کے مطابق ہی چلے گا، اور جس کو پاس کرانا ہے وہ ان فارمولوں کا عمل کرے گا، تب ہم اس کو بھی منظوری دیں گے. تو اب اس کے بعد اس کا تعلق ہوا عمل سے، یعنی اس حکمت کو عملاً نافذ کیسے کیا جائے. تو عملاً نافذ کرنے کا نام ہے حکم. یعنی حاکم جو ہے وہ کیا ہے، حکم کو نافذ کرنے والا، یعنی حکمت کو بذریعہ حکم نافذ کرنے والا. یہ بنیادی طور پر دونوں میں آپس میں رشتہ ہے. اب اگر حاکم ہو اور حکمت نہ ہو تو وہ ڈکٹیٹر ہو جائے گا، بدماش ہو جائے گا، طاغوت ہو جائے گا، جو بھی ہوگا، لیکن وہ حکیم نہیں بنے گا. اور حکیم ہو اور اس کے پاس مطلب یہ ہے کہ طاقت نہ ہو نافذ کرنے کی تو وہ اندھوری، اس کا ظاہر نظریے جو ہیں صرف تقریروں میں رہ جائیں گے، نصیحتوں میں رہ جائیں گے، کتابوں میں رہ جائیں گے. تو انبیاء کا جو بنیادی طور پر کام ہے وہ دونوں ہیں اصلاً. یعنی جتنے بھی انبیاء کو مشن دیا گیا وہ دونوں کام تھے کہ آپ حکمت بھی پھیلائیں اور حکم کے ذریعے سے نافذ بھی کریں. لیکن
ایسے انبیاء بہرحال گزرے ہیں جن کے پاس حکمت تو بہرحال موجود تھی، لیکن وہ خود اپنے طور پر حاکم نہیں بن سکے. یعنی کچھ انبیاء کا تذکرہ ہے جو حاکم بھی تھے، حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت یوسف علیہ السلام تھے مثلا. لیکن یہ کہ قرآن مجید نے حضرت ابراہیم کے بارے میں یہ کہا کہ ہم نے ان کو حکم سے نوازا. یعنی حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے کہ ہم نے ان کو حکم سے نوازا. تو حضرت ابراہیم تو کبھی بھی حاکم نہیں ہوئے، حضرت ابراہیم کبھی حکومت نہیں کی انہوں نے. لیکن حکم کے معلوم یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہہ لیجئے کہ حکومت کا جو بیج ہوتا ہے وہ ہم نے ان کو دیا. وہ بیج بونا چاہتے تھے، بیج نہیں بونے دیا گیا. فرض کیجیے یہ بیج بویا تھا لیکن اس سے درخت نہیں نکلا، درخت نکلا لیکن وہ اس سے آگے تک نہیں بڑھا سکے، پھل نہیں آ سکے. تو انبیاء کے جو مشن ہیں اپنے اپنے زمانے میں، وہ بنیادی طور پر اس کے تھے کہ حکمت کے بیج کو وہ بوئیں گے بھی، اس سے پودا بھی نکالیں گے، اس کے بعد اس کو درخت بنائیں گے، پھر اس پر پھل نکلے گا اور پھل کے ذریعے سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. تو یہ کام سب سے نہیں ہوا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دونوں کام لیے کہ آپ کو نہ صرف حکمت دی بلکہ اس حکمت کو آپ نے دنیا میں باقاعدہ نافذ کر کے مکمل حالت بنا کے چھوڑا. تو اس لحاظ سے اصل حاکم تو اللہ تعالیٰ ہے، یعنی حاکم بھی اللہ تعالیٰ ہے اور حکیم بھی اللہ تعالیٰ ہے. دونوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی ہیں. لیکن وہ اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے اپنے بندوں سے یہ چاہتا ہے کہ بندے جو ہیں اپنی مرضی سے اور اپنے دائرہ اختیار میں یہ کام کریں جو ہم چاہتے ہیں. لیکن وہ بندے اگر اللہ کی حکمت کو اختیار نہیں کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی حکمت ان کو قبول نہیں ہوگی. اور اللہ تعالیٰ کے حکمت کو وہ خالی پھیلاتے رہیں گے، زبانی عمل نہیں کریں گے، تب بھی اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ بھائی تم نے مطالبہ میرا پورا نہیں کیا، تمہیں کرنا چاہیے تھا. اب میں کر نہیں سکتے کا مطلب یہ ہے کہ میرے ذہن میں ہے، دل میں ہے، عملاً نہیں کر پا رہا تو ایک الگ بات ہوئی، لیکن کم سے کم میرا ارادہ اور میری نیت تو ہو. تو یہ عزیز اور حکیم جو ہے، دونوں چیزوں کو اگر آپ ملا دیں تو اس سے جو بات ثابت ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حکمت دینے والا تو ہے اور حاکم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس حکمت کو یعنی جیسے کہیے کہ منمانے طریقے سے، ظالمانہ طریقے سے، یا یہ کہہ لیجئے کہ یعنی کسی قسم کے اصولوں کے بغیر نافذ کرنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اس کو بہت ہی حکیمانہ طریقے پہ نافذ کرتا ہے. اب اس میں اگر آپ کبھی مطلب یہ کہ میں سے اس میں یعنی یہاں پر مولانا کہ میں 2-3 الفاظ آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں کہ عزیز اور حکیم سے معلوم یہ ہوا کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور حکیم بھی ہے. عزیز کے معنی یہ ہے کہ ایسا زبردست قادر شخص جس کو ہر فیصلہ نافذ کرنے کی دنیا کوئی طاقت دنیا اس کو نہیں روک سکے، کوئی مزاحمت نہیں کر سکے، اور جس کی اطاعت ہر ایک کو کرنا پڑے، چاہے وہ چاہے یا نہ چاہے، اور اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکے. اور حکیم یہ ہے کہ جو کچھ وہ کرتا ہے حکمت اور دانائی کے ساتھ کرتا ہے، اور اس میں نادانی، حماقت اور جہالت کا شائبہ نہیں ہوتا. اس مقام پر ایک لطیف نقطہ سمجھ لینا چاہیے کہ قرآن مجید میں بہت کم مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ کی صفت مثلا قوت والی، اقتدار والی، جبار اور انتقام والی آئی ہو اور اس میں اقتدار مطلق کا استعمال ہو اور اس کے ساتھ عزیز کا لفظ استعمال نہ ہوا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ صرف مطلب یہ کہ جسے کہتے ہیں کہ خالی طاقت استعمال کرنے والا ہو، جب دل چاہا انتقام لے لیا، جب چاہا غصہ کر دیا، تو پھر تو وہ تو بڑی مطلب یہ کہ بہت ہی غلط استعمال ہوگا. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی ان صفات کے ساتھ اس چیز کو جوڑ کے بتایا کہ یہ صرف حکمت کے ساتھ اور ضرورت کے ساتھ اور مصلحت کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بے رحم نہیں ہے، وہ بد کردار، بدخو، بد ارادہ نہیں ہے، اور طاقت کے ساتھ اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ جب چاہا تو شر کے لیے استعمال کر لی طاقت، جب چاہا خیر کے لیے استعمال کر لی، بلکہ وہ عزیز اور حکیم ہے، علیم اور رحیم ہے، غفور ہے، تاکہ انسان یہ جانے کہ اللہ تعالیٰ جو فرما روائی کرتا ہے اور اس کے حکم کو کوئی روک نہیں سکتا، اور حکیم بھی ہے، فیصلے دانائی کے ساتھ کرتا ہے، وہ علیم ہے، جانتا ہے کہ کس طرح سے فیصلہ ہونا چاہیے، پھر رحیم ہے کہ اپنی بے اقتدار کو بے رحمی کے ساتھ استعمال نہیں کرتا، غفور ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی کوتاہی اگر کسی سے ہو جاتی ہے تو چشم پوشی کا معاملہ کرتا ہے. قرآن کی اس بات کو وہ لوگ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں جو ساورنٹی کے فلسفے کو سمجھتے ہیں. یعنی اگر آپ نے تھوڑا بہت فلسفہ سیاست، پولیٹیکل سائنس یا فلسفہ قانون پڑھا ہو تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ حاکمیت کسے کہتے ہیں ہم. اگر آپ کہیں وزیر اعظم حاکم ہے
تو وہ تو حاکمیت کا ایک مظہر ہے، یعنی سمبل ہے، نشان ہے وہ۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی حاکمیت لیتا کہاں سے؟ تو آپ بھی کہیں گے بھائی مطلب یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ سے لیتا ہے۔ اچھا پارلیمنٹ کہاں سے لیتی ہے؟ وہ سب عوام سے لیتی ہے۔ اچھا عوام کہاں سے لیتے ہیں؟ یہ ساری باتیں مثلا بس کے آخر میں جا کے یہ ہوتا ہے کہ ساورین جو ہیں عوام ہیں، جو اصل اقتدار کے مالک ہیں، اور وہ اپنے اختیار کو انتخاب کرتے ہیں اور پھر آدمی کو انتخاب دے دیتے ہیں۔ تو اس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے کہ عوام کو جب آپ بنا دیتے ہیں کہ وہ ساورین ہیں، تو اس میں سوال یہ کہ وہ کس بنیاد پہ ساورین ہیں، کیوں ہیں؟ اچھا پھر وہ سارے کے سارے ہیں یا اکثریت ہے ان کی، یا جن لوگوں کو فقط فرض کیجیے جن کا زور چل گیا، کچھ لوگوں نے اقتدار ہاتھ میں لے لیا، اپنے قبضہ کر لیا، فوج آ گئی، فوج نے قبضہ کر لیا تو یہ ساورین ہو گئے، یہ کیا چیزیں ہوں گی؟ تو اگر آپ پولیٹیکل سائنس کا اگر کبھی مطالعہ کریں آپ کو، تو اس میں آپ کو ہزاروں قسم کے فلسفے مل جائیں گے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں ہے کہ ساورنٹی کا اصل سورس کہاں سے آتا ہے، اور وہ کون سا سورس ہو سکتا ہے جو بنیادی طور پر اس ساورنٹی کو صحیح استعمال کرے۔ تو اس کو قرآن مجید نے جو حل کیا ہے وہ حل کیا ہے خلیفہ کے لفظ سے۔ خلیفہ کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی خلیفہ کا کہ جو مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بطور انسان کے، یعنی آپ مثلا اپنے والد کے خلیفہ ہیں کہ آپ ان کے والد کے بعد آپ ان کے جانشین بنیں گے۔ ایک خلیفہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کا انتقال ہو گیا، اس کے بچے جو ہیں اس کی جگہ پر ہو گئے۔ ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے کسی کو اپنی طرف سے ایک اپنا نمائندہ بنا کے بھیج دیا کہ میرے آپ فلاں جگہ جائیے گا تو میرے نمائندہ ہیں آپ، تو وہاں پر وہ خلیفہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو انتقال نہیں کر رہا کہ ہم اس کی جگہ خلیفہ بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر ہم کو اپنا خلیفہ بنایا تو اس لیے تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود کام نہیں کروا سکتا تو ہمیں مجبوراً بھیجا کہ تم جا کے ذرا دیکھ لینا، میں یہیں بیٹھا ہوں، وہاں نہیں جا سکتا۔ تو اس میں خلیفہ کا جو مطلب انسان کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کام جو اسے کرنا تھا ہم انسان کو دیا ہے بطور آزمائش کے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام میں خود کر سکتا ہوں، ساری کائنات میں خود چلا سکتا ہوں، مجھے تمہارے کسی کی ضرورت نہیں، میرا اپنا حکم جیسے چاہوں میں نافذ کر لوں گا، میرے پاس ہزاروں طرح کی فوجیں ہیں، کسی سے بھی کام لے لوں گا، لیکن میں تم کو ایک خلیفہ بنا رہا ہوں اس معنی میں کہ تم سے جو مجھے کام لینا ہے تم وہ کام کرو۔ تو اب خلیفہ کے لفظ میں خود بخود یہ بات آ گئی کہ میں سورس آف اتھارٹی نہیں ہوں، یعنی دوسرے الفاظ میں اوریجن آف اتھارٹی جو ہے وہ میں نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک نمائندے کے طور پر کام کر رہا ہوں۔ تو اب سوال یہ کہ سورس آف اتھارٹی کون ہوگا؟ تو اسلام نے تو اس مسئلے کو حل کر دیا ہے کہ سورس آف اتھارٹی ہمیشہ اللہ تعالیٰ رہے گا۔ یعنی آج کی زبان میں ہم بات کریں گے تو ہم کہیں گے اللہ کا کتاب اور رسول اللہ کی سنت، یہ دونوں مل جائیں گے، یہ سورس آف اتھارٹی ہوں گے، یعنی یہاں سے آپ اپنی سورس اتھارٹی کو ڈرائیو کریں گے، اور آپ اپنی نمائندگی میں جواب دہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے۔ اچھا جواب دہی سے پیدا ہو گئی، جب آپ خلیفہ ہیں تو آپ کی جواب دہی بھی بن گئی۔ یعنی مثلا یہاں پر ایک آدمی ہے، عوام کسی کو بھی منتخب کر لیتے ہیں، کوئی ان سے جواب دہی نہیں کر سکتا، پارلیمنٹ کچھ بھی فیصلہ کر دے کوئی جواب دہی نہیں ہے، سپریم کورٹ کچھ بھی فیصلہ کر دے کوئی جواب دہی نہیں ہے مثلا، اور انسان میں بگاڑ آ جائے تو وزیر اعظم اور صدر بگڑ جائیں تو پھر ان کا کوئی جواب دہی نہیں ہے۔ لیکن یہاں جب خلیفہ کا لفظ بن گیا تو اس کے نتیجے میں جواب دہی بھی بن گئی، یعنی ایک تو میں اوریجن آف اتھارٹی نہیں بنا، دوسری بات ہے کہ میری ایک حد تک لمٹ ہے جہاں سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ کے پھر مجھے جواب دینا ہوگا۔ یعنی اگر ایک بادشاہ سفیر ہے کوئی تو سفیر سے بادشاہ بلا کے پوچھے گا بھائی آپ نے کیا کام کیا، جواب دیجیے مجھے، تو وہ سفارت والا آدمی جو ہوگا وہ یہ نہیں کہے گا صاحب میری منمانی تھی، جیسے میں نے چاہ کر دیا، کر نہیں سکتا ایسا۔ تو اس میں حکیم کے ساتھ جو انسان کا تعلق ہے پریکٹیکلی اگر آپ آئیں گے تو وہ بنے گا خلافت کے ذریعے سے۔ اب یہ خلافت کا جو لفظ ہے ہمارے یہاں آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کو بڑے اس کے سلوگن ہوتے ہیں کہ خلافت آنی چاہیے، خلافت آنی چاہیے۔ تو بات اصل میں یہ ہے کہ خلافت جو ہے وہ تین طرح کی ہے۔ ایک خلافت تو وہ ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے دی ہے جس میں ہر انسان شریک ہے، یعنی ہر آدم علیہ السلام کو اللہ نے خلیفہ بنایا نا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا کیا، وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ فِي الْأَرْضِ، اے لوگو ہم نے تم کو سب کو زمین میں اپنی اپنی جگہ پہ خلیفہ کے طور پر رکھا ہے، تو ہر آدمی خلیفہ ہے،
تو اس حیثیت میں کافر بھی خلیفہ ہے، یعنی مومن بھی خلیفہ ہے اللہ تعالیٰ، کافر بھی خلیفہ ہے. تو خلیفہ کیسے؟ وہ مانتا نہیں ہے، حالانکہ وہ اس کی پوزیشن جو ہے وہ خلیفہ کی، لیکن وہ انکار کر رہا ہے. یعنی اگر کسی گھر میں کسی آدمی کا قبضہ ہو جائے تو قبضہ کرنے کے بعد وہ قبضہ تو کرے گا، تو گھر کو استعمال کرتا رہے گا، لیکن لوگ یہ کہیں گے بھائی یہ گھر اس کا نہیں ہے، اس نے زبردستی قبضہ کر لیا. تو وہ خلیفہ جو تھا وہ انسان ہے، ہر انسان کافر ہو یا مومن ہو. پہلا درجہ تو یہ ہے. دوسرا درجہ یہ ہے کہ جو مومن خلیفہ ہے، یعنی جس نے انسان کو مان لیا کہ میں واقعی خلیفہ ہوں، اعتراف کر لیا، تو اب اس کی یہ حیثیت ہو گئی کہ اب وہ کیا کرے گا. تو اس کے دو درجے ہوں گے. ایک تو وہ ہوگا جو اس کی اپنی ذاتی زندگی ہوگی، تو اس میں تو اپنی خلافت اللہ کے سامنے جواب دی خود دے دے گا. لیکن جو اجتماعی کام ہوں گے وہ سارے لوگ، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک آرگنائزیشن بنائیں اور سارے لوگوں کو مینیجر بنا دیں اور ہر آدمی ڈیسیژن میکر ہو، تو ظاہر آرگنائزیشن چل ہی نہیں سکتی. تو اس میں یہی ہوگا کہ آپ اس میں جب آرگنائزیشن بنائیں گے تو اس میں ایک آدمی ہوگا جس کو آپ سی او کہیں گے، یا آپ اس کو مینیجر کہیں گے، یا آپ اس کو ڈیسیژن میکر کہیں گے، جو ہائیسٹ رینک ہوگا. تو گویا دوسرے الفاظ میں جتنے خلفاء ہیں وہ اپنی اتھارٹی جو ہے جو اللہ نے ان کو دی ہے وہ ڈیلیگیٹ کرتے ہیں اپنے خلیفہ کو. تو سیاسی طور پر یعنی دینی طور پر تو خلیفہ بن گیا ہر انسان. سیاسی طور پر سارے خلفاء مل کے ایک آدمی کو چنتے ہیں کہ وہ ان کا نظام چلائے گا. اچھا، جب وہ خلیفاؤں کا خلیفہ بن گیا تو وہ اس کی دو جواب دہی ہو گئی. اس کی جو خلیفہ بن گیا سیاسی طور پر، ایک خلافت کا حساب دینا اس کو اللہ کو، اور دوسرا اس کی جواب دہی عوام کے سامنے. عوام کے سامنے وہ کیسے جواب دہی دے گا؟ دو طرح سے. ایک تو یہ کہ اس کو عوام چنیں گے، مثلا عوام چننے کے طریقے جو بھی ہو سکتے ہیں، اپنے طور پر ڈائریکٹ چنیں، انڈائریکٹ چنیں، وہ بات کی بات ہے، لیکن وہ چنیں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہ احتساب ان کا کر سکتے ہیں لوگ اس کا، اور وہ احتساب میں شورا ہوگی یا کونسل ہوگی یا پارلیمنٹ ہوگی جس سے اس کا باقاعدہ اسے چیک اینڈ بیلنس کرے گی، اور آخری حساب جو ہے اللہ کے پاس ہوگا. تو دونوں طرف سے ذمہ داریاں ہوں گی. تو اس میں مطلب یہ کہ جو بات مولانا نے لکھی ہے، میں اس کو ذرا سا پڑھتا ہوں آپ کو، کہ حاکمیت نام ہے اس چیز کا کہ صاحب جو حاکمیت والا ہے اس کو غیر محدود اقدار ہو، اور کوئی طاقت اس کو روکنے سے مطلب یہ کہ نظر ثانی کرنے کے لیے وہ نہ کر سکے. اب اس غیر محدود اقدار کا تصور انسانی عقل میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ بھائی ہم مثلا ایک حاکم بنا دیں اور اس حاکم کو سب کچھ دے دیں، اور اس کے بعد وہ مطلب یہ کہ اگر وہ خود سر ہو گیا، اپنا باغی ہو گیا یا اپنی منمانی کرنے لگا، تو اب اس کے بعد آپ کے پاس کوئی اصول نہیں ہے اس کو چیک بیلنس کرنے کا. تو فلسفیوں نے پھر یہ کہا کہ بھائی انسان کو مطلب انسان میں غلطی ہو سکتی ہے، تو اس لیے ایک اجتماعی ادارہ بنا دیا جائے کہ مثلا پارلیمنٹ بنا دی جائے، قومی مجلس بنا دی جائے، اسمبلی بنا دی جائے، تاکہ وہ اس طریقے سے عمل کر لے. لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان کی جتنی بھی چیزیں ہیں، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ وہ پاور کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور کرپٹ مور، کہ جب اقتدار آتا ہے تو انسان کے اندر بگاڑ بھی آتا ہے، لیکن اگر مکمل اقتدار آ جائے تو انسان جو ہے بالکل خدا بن جاتا ہے، جیسے فرعون بن گیا تھا. تو اب یہ چیز اگر اس کو ہم اگر نکالنا چاہیں، مطلب یہ کہ آپ مسلمانوں کے مثلا اس وقت ہمارے یہاں مشکل یہ ہے کہ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس دو نمونے ہوتے ہیں خالی. ایک نمونہ تو خلافت راشدہ کا ہے، مثلا فرض کیجئے، جس کو ہم کہتے ہیں بھائی عمر رضی اللہ عنہ کا نظام چاہیے، ہمیں حضرت عمر جیسا آدمی چاہیے، ایک جملہ ہم کہہ دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد اگلا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو ہمارے موجودہ حکمراں ہیں، جو ہمارے حکمراں ہیں، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی مطلب یہ فوجی ڈکٹیٹر ہے، جو بھی ہیں، اور ہم انہی کے اندر سے پھر مسئلے نکالتے رہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب فلاں صاحب تو ایسے تھے. اب اسلام کی بات کریں گے صاحب فلاں نام لے کے لوگ کہیں گے، میں نام نہیں لینا چاہتا، فلاں صاحب تو ایسے تھے، فلاں صاحب نے تو یہ کیا تھا، فلاں صاحب تو ہوا یہ ہے کہ ہم ان کو بطور حوالے کے استعمال کریں تو ٹھیک ہے، لیکن بطور نمونے کے جب استعمال کرتے ہیں تو ہمارے یہاں اسلام میں نمونہ تو وہی ہوگا جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، ورنہ وہ نمونہ ہمارا نہیں ہو سکتا. تو اب اس لحاظ سے ہمارے ہاں جو مسلمان ملکوں میں جو اصل کرائسس ہے، جس وقت آپ دیکھتے ہیں ہزاروں کرائسس ہے اس میں، لیکن جو سب سے بڑا کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا عوام بھی یہ ماننے کو تیار نہیں. عوام یہ سمجھتی ہے کہ ہم بھی جیسے کہیے کہ ایبسولوٹ پاور رکھتے ہیں، ہم جس کو چاہیں چن لیں، جس کو چاہیں لے آئیں. یعنی عوام اپنے آپ کو مطلب وہ سمجھتی ہیں جیسے آپ کہہ لیں کہ ڈکٹیٹر، اور جو حکمراں ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے. تو ہمارے ایک استاد تھے، وہ ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے
یہ آپ نے بھی سنی ہوگی کہ بادشاہ، ظالم بادشاہ ہو، اس کے سامنے کلمہ حق کہنا سب سے افضل جہاد ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے سنی حدیث یہ؟ تو ایک اس حدیث کا وہ ایک اور حصہ انہوں نے جوڑا کہ انہوں نے کہا آج کل جمہوریت کا دور ہے، تو آج کل کے زمانے میں عوام کے سامنے بھی کلمہ حق کہنا جو ہے بہت بڑا جہاد ہے۔ یعنی آپ ذرا سا، مطلب یہ ہے کہ آپ ذرا سا باہر نکلیں، فرض کیجئے، اور آپ ذرا سا ٹی وی میں ایک آدھ کمنٹ کر دیں جو اسلام کا ہو، بالکل اسلامی ہو، لیکن لوگوں کی مرضی کے خلاف ہو، آپ دیکھیے کیا حال ہوگا آپ کا۔ اور مطلب یہ کہ آپ کا جو کہتا ہے زندہ رہنا مشکل کر دیں گے، جینا دوبھر کر دیں گے جسے ہم کہتے ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو مطلب تو ہوا یہ ہے کہ ہماری جتنی پولیٹیکل سائنس ہے وہ آپس میں چیک اینڈ بیلنس کرتے 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 وہ کہیں بھی مطلب نہیں رہی۔ اب دیکھیے جیسے امریکہ میں صدر آیا اسی انتظام سے آیا، لیکن اس نے جو ستیہ ناش کیا وہ مطلب یہ کہ 50 سال میں نہیں ہو سکتا تھا خراب، اس نے 4 سال میں کر دیا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل تو اسلام نے یہی دیا ہے کہ جب تک انسان خلافت کے تصور کو نہیں پیدا کرے گا، اور جب تک انسان جو ہے وہ اس بنیاد پر مطلب اپنے اقدار کو اپنا نہیں سمجھے گا بلکہ اللہ کی طرف سے ڈیلیگیٹ سمجھے گا، جب تک یہ کام نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اب اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ چیک اینڈ بیلنس بھی ہوگا، اس کے ساتھ احتساب بھی ہوگا، اس کے ساتھ یعنی فرض کیجئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر وہ صحیح کام نہیں کرے تو اس کو ہٹا بھی دیا جائے گا، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ چیز ہوگی۔ اسی میں اس بات کو ایک اور اس بات سے جوڑ دیجئے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل سسٹم ہے اسلام کا، وہ صرف قانون کا نام نہیں ہے، ڈنڈے کا نام نہیں ہے خالی، بلکہ وہ اس میں اخلاقیات بھی ہیں۔ مطلب ایک اخلاق کا کام ہوتا ہے، ایک قانون کا کام ہوتا ہے۔ تو بعض دفعہ جو حضرت عثمان کا ایک قول ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بعض دفعہ قرآن سے جو کام نہیں لیتا وہ سلطان سے لیتا ہے یا طاقت سے کام لیتا ہے۔ مثلا اگر آپ نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ کچھ اور کام کریں، غلط کام کریں، نماز تو آپ کو نہیں پکڑے گی نا آگے، نماز تو کچھ بھی نہیں کہے گی آپ نے غلط کام کر لیا اللہ کہ نماز، قرآن کہتا ہے کہ نماز فحش باتوں سے روکتی ہے، لیکن یہ تھوڑی ہوتا ہے ہاتھ پکڑ لیتی ہے۔ لیکن اگر ایک نظام ہو کہ جو آدمی کو دیکھے کہ آدمی مطلب باہر جا کے غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس کو پکڑ لے گی۔ اب ابھی مطلب یہ کہ آپ نے سنا ہوگا مطلب یہ کہ واقعہ پھیل جاتے ہیں، تو مجھے حالانکہ اچھا نہیں لگتا ہے لیکن چونکہ پھیل جاتے ہیں۔ ابھی مطلب یہ کہ ایک مسلم ملک میں مطلب ایک مسلمان جوڑا تھا جو مطلب یہ جنسی عمل کر رہا تھا جہاز کے اندر، اور مزیدار بات یہ کہ اس نے کہا کہ میرا اپنا عمل ہے، اس میں کیا مسئلہ ہے جی، اور مزیدار بات یہ کہ میڈیا میں لوگ اس کا دفاع بھی کر رہے تھے۔ تو اب سوال اصل میں یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ اخلاقیات آپ نکال دیں قانون سے تو پھر تو کوئی چیز نہیں بچتی، اور اخلاقیات خالی آپ رکھیں قانون نہ ہو تو وہ بھی کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ جیسے پرندہ ہوتا ہے کہ 2 پر اگر نہ ہو توڑ نہیں سکتا، تو نظام جو ہوتا ہے اس کا ایک پر اخلاق ہوتا ہے، ایک پر قانون ہوتا ہے، اور دونوں کا آپس میں تال میل ہوتا ہے۔ تو یہ 2 چیزوں سے مل کے جب نظام بنتا ہے تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کی جو حکیم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا، میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ جو اللہ نے لفظ استعمال کیا حکیم کا، اس سے ہمارا اس سے کیا تعلق ہے وہ میں جوڑ کے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا۔ تو اس سے اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا اہم لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے، اور اس میں پوری فلسفی اصل میں ہمارے لیے آ گئی ہے۔ مشکل یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے الفاظ پڑھتے ہیں تو ہم حکیم کا مطلب بس یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی حکمتوں والا ہے، اور کبھی فرض کیجیے وظیفے والے بتا دیں گے 50 دفعہ اس کو پڑھ لینا تو تمہیں فلاں فائدہ ہو جائے گا، اور بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اصل جو مقصد ہے، اب اسی دیکھیے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اس کے آگے دوسری آیت میں، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کی ساری بادشاہت اصلاً اس کی ہے، یعنی اس میں زمین بھی شامل ہے۔ اللہ میاں کہ آسمان میں صرف بادشاہت نہیں ہے، یعنی اگر آپ بائبل پڑھیں گے تو اس میں معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی صرف آسمانوں میں ہے۔ یعنی یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ان کے صرف آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں آسمانوں پہ تو ہے ہی لیکن زمین پہ بھی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی زمین ہے جس میں اللہ کی حکمرانی ہے؟ مجھے آپ لوگ اپنے سوال ہے، آپ تو خود غور کیجئے گا، جواب بعد میں چاہے دے دیجئے گا۔ مجھے وہ ملک بتا دیجئے جہاں پر اللہ کی حکمرانی ہو اس وقت، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے زمین میری ہے۔ ہمارے پاس مسلمان ملکوں میں بھی جو سب سے بڑی اللہ میاں کی حکمرانی ہے وہ صرف مسجد میں ہے، کہ تھوڑی دیر اللہ میاں کو ہمارے جا کے مان لیتے ہیں، پارلیمنٹ میں بھی نہیں پتہ چلتا، عدالت میں بھی نہیں پتہ چلتا، ہمارے میڈیا میں بھی نہیں چلتا، ہمارے اخباروں میں نہیں پتہ چلتا۔ تو یہ ساری زمین پہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی حکمرانی۔ اب ہم کینیڈا آ گئے ہیں تو کینیڈا میں ہم سمجھتے ہیں بھائی کینیڈا کی حکومت کی حکمرانی اللہ میاں کا یہاں کیا کام، ہم تو اللہ سے آزاد ہو کے یہاں پر آئے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ سارے اس میں تو ملک جو ہے وہ پھر اس میں اچھا ملک میں اللہ تعالیٰ کے ایک اور مزید اضافہ ہے جو ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ملک کا ایک مطلب تو ہے بادشاہت یعنی حکمرانی ساورنٹی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس میں دوسرا لفظ بھی شامل ہے، وہ ہے ملکیت کا، یعنی اللہ تعالیٰ صرف ملک نہیں ہے بلکہ مالک بھی ہے۔ دو چیزیں ہیں اس میں، ملک اور مالک۔ اسی لیے اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم کیا پڑھتے ہیں اس میں، کہتے ہیں مالک یوم الدین۔ تو اگر اچھا اس کی ایک قرات ہے ملک یوم الدین، تو اگر فرض کے ہم ترجمہ کریں کہ اللہ میاں صرف آخرت کے دن کا مالک ہے تو ہم کہتے ہیں اللہ میاں آپ تو آخرت کے مالک ہیں، یہاں دنیا میں آپ کو کیا لینا دینا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ ہم دنیا کے مالک تھے تو اس کا مالک یوم الدین کا مطلب اس دن حساب کی ملکیت ہماری ہوگی، یہاں تمہارے عمل کی نگرانی تھی اور وہاں پر حساب کا تم سے احتساب ہوگا۔ تو زمین آسمان کی ساری ملکیت ہے، اور وہی زندگی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور پھر اللہ نے اپنی صفت بیان کی، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے جو اول ہے جس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، اور جو آخر ہے جس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، اور جو ظاہر ہے جو کچھ ظاہر ہے وہ بھی ہے، اور جو باطن ہے جو چھپا ہوا ہے کسی کو نہیں معلوم وہ بھی ہے، اور وہ ہر چیز پہ علم رکھتا ہے۔ یعنی جب کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ تعالیٰ تھا، اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی اللہ تعالیٰ رہے گا۔ وہ سب ظاہروں سے بڑھ کر ظاہر ہے، اور سب دنیا میں جو کچھ بھی ظہور ہو رہا ہے وہ اسی کے نور کا ظہور ہے، اور وہ سب سے بڑھ کر مخفی چیز ہے کہ اس کو انسان کتنا بھی دریافت کرنا چاہے اپنے حواس سے اپنی عقل سے، اس کی حقیقت کو نہیں پا سکتا۔ اس کی بہترین تفسیر جو ہے نبی کریم کی ایک دعا میں ہے، جس کے الفاظ مسلم، ترمذی اور کئی جگہ پہ آئے ہیں کہ آپ نے فرمایا دعا میں انت الاول، اے اللہ آپ پہلے ہیں، فلیس قبلک شیء آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے، وانت الاخر فلیس بعدک شیء اللہ تعالیٰ آپ سب سے آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی چیز نہیں ہے، وانت الظاہر اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، اور آپ ہی کا جو کچھ بھی دنیا میں ظہور ہوتا ہے وہ آپ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور آپ کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اور آپ باطن ہیں اور آپ سے نیچے کوئی چیز نہیں ہو سکتی، باہر آپ سے نکل کے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں جب یہ اہل جنت اور اہل دوزخ کے لیے ہمیشہ رہنے کا ذکر ہے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر چیز ختم ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، تو پھر تو انسان بھی زندہ ہے، تو اس میں فرق مسئلہ کیا ہوا؟ تو بات یہ ہے کہ انسان جو تھا ایک زمانہ تھا جب قرآن مجید نے کہا نا کہ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، ایک وقت ایسا تھا جب انسان تھا ہی نہیں، تو سب بھی اللہ تعالیٰ تھا۔ اچھا انسان جو ہے اب زندہ رہے گا تو وہ اللہ کی زندگی سے زندہ رہے گا، وہ خود سے زندہ نہیں ہے، یعنی وہ زندگی کی اپنے مالک نہیں ہے، اپنی زندگی کے فیصلے کا مالک نہیں ہے، اور زندگی کے جو اسباب ہیں ان کا مالک نہیں ہے وہ، تو اس کی زندگی جو ہے کہ وہ بنیادی طور پر دی ہوئی زندگی ہے، اب وہ جب تک رہے وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 3-4 آیتیں جو یہاں پر سورہ حدید میں آئی ہیں، یعنی یہ کئی چیزوں کو ہمارے واضح کرتی ہیں کہ ہم کس اللہ کو مان رہے ہیں، اس اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے، اور اس اللہ تعالیٰ کو ماننے سے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ تو اس کو مطلب یہ ہے کہ میں نے یعنی اس میں وہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج میرا خیال سے اس موضوع کو اسی پہ میں رکھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ 1-2 موضوع اور لوں گا میں بعد میں۔ تو یہاں رک جاتے ہیں، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر۔